رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے اور میں النور چینل سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مبارک، اور گزشتہ 2 قسطوں میں آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ کس کس طریقے سے حضرت امام زمان علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ مشکل پڑ جائے تو ہمارے امام ہماری مدد فرماتے ہیں۔ آج بھی اسی ضمن میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عراق کا شہر ہے بغداد، وہاں پر 2 شیعہ نوجوان جن کا ایک دوست تھا جو اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، اور ان دونوں کی اہل سنت کے نوجوان سے ہمیشہ یہ بحث رہتی تھی۔ شیعہ نوجوان کہتے تھے کہ ہمارا ایک امام ہے جو غیبت کے پردوں سے ہماری مدد فرماتے ہیں، جبکہ جو اہل سنت کا نوجوان تھا وہ اکثر اس بات پہ بضد ہو جاتا تھا کہ یہ میں کیسے مان جاؤں کہ جو انسان آنکھوں سے اوجھل ہو، غائب ہو، پھر وہ غائب رہ کے آپ کی مدد کر سکتا ہو، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو ہمارے جو شیعہ نوجوان تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے امام تم سے خود منوا لیں گے۔ اب امام نے جس طرح اس سے منوایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ اہل سنت کا نوجوان جو تھا وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور اس کا فائنل پیپر تھا، اور پیپر دینے کے لیے وہ بغداد کے ساتھ کسی گاؤں میں رہتا تھا، اور وہاں سے نکلا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بغداد جا رہا تھا۔ پہلے سفر تو ٹھیک کرتا ہے، لیکن ویرانے سے گاڑی گزری تو اس کی گاڑی عین اسی جنگل میں خراب ہو گئی۔ بس گاڑی کے خراب ہونا تھا کہ ڈرائیور اترا، اس نے بونٹ کھولا۔ اب ڈرائیور بونٹ کھول کھڑا ہے اور وہ جو اہل سنت کو نوجوان جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچ سکا تو میرا پیپر مس ہو جائے گا، پیپر رہ گیا تو پھر میری ڈگری لیٹ ہو جائے گی، مزید 1-2 سال یا جتنا بھی ویٹ کرنا پڑا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کبھی وہ ڈرائیور کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ اب کیسے جاؤں، جنگل میں کھڑا ہوں، گاڑی خراب ہے، میری محنت تو داؤ پر لگ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کے وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ وہ میرے شیعہ دوست جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہماری مدد کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو اچانک خیال آیا یہ بھی امام وقت کی طرف سے آیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آزما لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ لو لگا لی، دل امام کی طرف لگا دیا اور کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میرے علم میں نہیں۔ آپ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نہیں جانتا، لیکن جو آپ کو مانتے ہیں ان کا آپ کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ غیبت کے پردوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ مدد کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں
میں جب تک زندہ رہا میں اول وقت میں نماز ادا کروں گا. آپ مدد کرتے ہیں تو میری بھی مدد فرما دیں. وعدہ کرنے والا تھا اہل سنت کا نوجوان، اور وعدہ کر رہا ہے ہمارے آخری امام سے کہ میں جب تک زندہ رہا میں اول وقت میں نماز ادا کروں. اگر آپ مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد کرتے ہیں. بس یہ دل امام کی طرف لگا ہوا ہے، سوچ امام کی طرف لگی ہوئی، اور مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مدد کرتے ہیں تو میری مدد کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جب تک زندہ رہا میں اول وقت میں نماز ادا کروں گا. بس یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کی کھڑکی کے اوپر دستک ہوئی. اس نے چونک کے دیکھا تو بڑا خوبصورت جوان، سر پہ سبز عمامہ اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ، اور اس سے کہنے لگے کہ کیوں پریشان ہو. اس نے بڑی بے نیازی سے دیکھا اور دیکھ کے اس نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں فائنل پیپر دینے کے لیے بغداد یونیورسٹی جا رہا ہوں، اور گاڑی ٹھیک نہ ہوئی تو میری ڈگری لیٹ ہو جائے گی، وقت پہ نہیں پہنچ سکوں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی لیے پریشان ہوں. تو اس نوجوان نے مسکرا کے اس سے کہا میں ٹھیک کر دوں. تو اس نے پھر بڑی بے نیازی سے کہا اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں. یعنی اس کا بھی مائنڈ اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ کون ہے. نے کہا کر سکتے ہیں تو کر دیں. وہ نوجوان چلتے چلتے ڈرائیور کے قریب گئے. یہ پھر سوچنے لگ گیا کہ کب گاڑی ٹھیک ہوگی اور کب پہنچوں گا. اس نے جا کے ڈرائیور سے کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو میں ٹھیک کرتا ہوں. ڈرائیور گاڑی کی سیٹ پہ ابھی نہیں بیٹھا تھا کہ اسی نوجوان نے بونٹ کو بند کیا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا گاڑی کو سٹارٹ کرو. تو اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. ڈرائیور بھی خوش ہو گیا اور وہ جو اہل سنت کا نوجوان تھا وہ بھی خوش ہو گیا کہ میری مشکل ٹل گئی. گاڑی چلنے لگی تھی کہ وہی نوجوان چلتے چلتے اسی اہل سنت کے نوجوان کے قریب ہے اور اس کے کان میں کہا کہ جو وعدہ کیا ہے اسے یاد رکھنا، جو وعدہ کیا اسے یاد رکھنا. جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ جو وعدہ کیا ہے اسے یاد رکھنا تو اس نے چونک کے دیکھا تو اس طرف کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ سوچنے لگا کہ نہیں، میں نے جن کو پکارا ہے وہ آ بھی گئے اور انہوں نے میری مدد بھی کی. خیر بہت خوش ہوا اور چلا. اب یاد رکھیں کہ اگر آل محمد مدد فرماتے ہیں اور یقیناً فرماتے ہیں تو پھر وہ تھوڑی سی آزمائش میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ انسان ثابت قدم بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا. اپنے وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا اور جیسے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہونے لگا تو ادھر سے مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر، یعنی اذان شروع ہو گئی. جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو اس کے قدم ایگزامینیشن ہال کے دروازے پہ رک گئے. اب قدم اس لیے رک گئے کہ ادھر امام وقت سے اول وقت میں نماز کا وعدہ کر چکا تھا اور ادھر آخری پیپر ہے جس پیپر کی خاطر امام وقت سے مدد لی. اب اندر سے جنگ چل رہی کہ میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا پیپر کی طرف جاؤں. یہ اندر سے جنگ چل رہی ہے. لیکن پھر اس کے دل و دماغ نے یہ کام کیا، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ میں نے وعدہ ان سے کیا ہے لہٰذا میں پہلے وعدہ نبھاتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں. اور میرا پروفیسر مسلمان نے اگر میں 10 منٹ لیٹ بھی ہوا تو میں اس سے آ کے کہہ دوں گا کہ بھائی میں نماز کی خاطر لیٹ ہو گیا، تو یقیناً نماز کا نام سن کے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. یہ گیا، اس نے بڑے خضوع و خشوع سے وضو کیا، بڑے خضوع و خشوع سے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے مطمئن ہو کے جیسے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوا تو اپنے پروفیسر سے کہتا ہے کہ مجھے پیپر دیں، میں حل کروں. تو اس نے نا بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا خیریت تو ہے، تم ابھی تو پیپر دے کے جا رہے ہو. اب جیسے اس نے کہا نا کہ تم ابھی پیپر دے کے جا رہے ہو تو یہ کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا سر میں تو ابھی آیا ہوں. اس نے کہا بھائی ابھی دے کے جا رہے ہو پیپر. اب ان کی بحث شروع ہو گئی. یہ کہتا ہے میں ابھی آیا ہوں، وہ کہہ رہا ہے تم ابھی پیپر دے کے جا رہے ہو. جب پروفیسر نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو اس نے آنسر شیٹ اٹھائی اور اس کی طرف کر کے کہا یہ دیکھو، کیا یہ تمہارا نام نہیں؟ اس نے دیکھا تو نام بھی اسی کا لکھا ہوا تھا اور رسم الخط بھی اسی کا تھا.
اور امام علیہ السلام نے غیبت کے پردوں سے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ یہ جب ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوا تھا تو اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، اور جب باہر نکلا تو علی ولی اللہ پڑھ کے نکلا تھا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے امام جہاں بھی ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، اور وہ ہماری مدد ضرور فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم وقت ظہور امام زمان امام علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو سکے، اور ہمارا سر امام کے سامنے ادب کی وجہ سے جھکا ہو، شرمندگی کی وجہ سے جھکا نہ ہو۔ السلام یا علی علیہ السلام۔ شام سارے شام سارے